نکال لیں اپنے سورج اور شیئر کریں اس کو. یہ آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 139 آیت ہے سورہ بقرہ کی. تو تھوڑا نیچے کر لوں میں تاکہ آسانی سے دکھائی سے سکے. جی یہاں سے شروع کرتے ہیں. اتحاجوننا فی اللہ هو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. بات چیت ہو رہی ہے یہودیوں سے، اور یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم ہم سے مناظرہ کرتے ہو، ڈسکس کرتے ہو، ڈیبیٹ کرتے ہو اللہ سے متعلق؟ حالانکہ اللہ سے متعلق تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے، اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ ربنا و ربکم، وہ تمہارا پروردگار بھی ہے، ہمارا پروردگار بھی. تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لہٰذا اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے. بحث ان معاملات میں کرنی چاہیے جو اختلافی ہیں. یہ بڑا اچھا قرآن نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جب دیکھیں نا، کچھ لوگ مذہب کے لحاظ سے آپ کے ساتھ بہت سارے مشترکات رکھتے ہیں، کامن چیزیں ہیں آپ کے اور ان کے درمیان، ان میں بحث نہیں. جس طرح ہمارے اور اہل سنت کے درمیان توحید میں جو ہے وہ مین کوئی بحث نہیں ہے. ہاں بعض جو ہے وہ بعض اہل سنت کے ہاں بعض فرقے ہیں جو مجسمہ کے قائل ہیں، تجسیم کے قائل ہیں، اللہ کے بدن کے قائل ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن مین طور پر اہل سنت توحید کا انکار نہیں کرتے. لہٰذا شیعہ اور سنی کے درمیان اگر ڈسکس ہوگی تو امامت پر ہوگی، عدل پر ہوگی، ان چیزوں پر ہوگی. یعنی اس وہاں نبوت پر اور توحید پر بحث نہیں ہوگی. یہاں پہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے متعلق بحث نہ کرو. وہ ربنا، تمہارا پروردگار بھی ہے اور ہمارا پروردگار بھی ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور یہ بھی یاد رکھو تمہارے لیے تمہارے اعمال تمہیں مبارک ہوں، ہمیں اپنے اعمال مبارک ہوں. تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہم نے اعمال کا حساب دینا ہے. ہمارے اعمال تمہاری گردن پر نہیں ڈالے جائیں گے، تمہارے اعمال ہماری گردن پر نہیں ڈالے جائیں گے. جس طرح کہا جاتا ہے نا، مشہور و معروف جملہ ہے، کہتے ہیں ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ اس کا معنی یہی ہے کہ ہر آدمی سے اس کے اعمال میں، اس کے اعمال سے متعلق پوچھا جائے گا، دوسروں کے اعمال سے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. مثال کے طور پر آپ سے اگر پوچھا جائے قبر میں کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ یہ کہہ کر کے ٹال نہیں سکتے کہ میرا بھائی بھی نہیں پڑھتا تھا، میرے والد بھی نہیں پڑھتے تھے، میرے دوست بھی نہیں پڑھتے تھے، وہاں اوسلو اور ناروے کے شیعہ نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا میں نے نہیں پڑھی. ان سے کہا، اس سے جواب ملے گا کہ اسے جواب ملے گا کہ نہیں، انہوں نے خود حساب دینا ہے، آپ نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی ایسا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کسی ایک آدمی کو دوسرے کے جرم میں پکڑا جائے. یعنی یہاں تو کلیئر ہے نا. پھر پاکستان میں ہو جاتا ہے، دوسرے ممالک میں ہو جاتا ہے، بھائی نے جرم کیا دوسرے بھائی کو گرفتار کر لیتی پولیس. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. حتی ٹیکس کے معاملے میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے آپ کی آمدنی کم تھی، اب آپ کو ٹیکس آپ پر لاگو کیا جائے کیونکہ آپ کے بھائی کی آمدنی زیادہ ہے. ہاں میاں بیوی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کے اخراجات اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے معاملات اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر ٹیکس کا معاملہ بعض اوقات جڑا ہوا ہوتا ہے ایک دوسرے سے، کیونکہ وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ہم اللہ کے خالص بندے ہیں. یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے یہ جو تم عمل کر رہے ہو ہم بھی عمل کر رہے ہیں، یہ معیار نہیں، معیار اخلاص ہے. اگر ایک آدمی 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے نا، لیکن اس میں اخلاص نہیں پایا جاتا، ریاکاری پائی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے مقابلے میں ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قبول ہو جائے گی، وہ ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہے. یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے یہ جو اعمال ہے، خالی اعمال کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کے ساتھ اخلاص ہونا ضروری ہے. اور اعمال کی پذیرش کا، ان کی قبولیت کا معیار اخلاص ہے. اور بس یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی قوم کو اس کی رشتہ داری کی بنیاد پر، کسی قبیلے کی بنیاد پر کوئی کسی کی نہ پکڑ ہوگی، نہ انعام ملے گا، ریوارڈ ملے گا، بلکہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا. اور اعمال بھی وہی
قابل قبول ہوں گے جن میں اخلاص پایا جائے گا۔ اتحاجوننا فی اللہ وربنا وربکم، کیا تم ہم سے محاجہ کرتے ہو، ہم سے ڈیبیٹ کرتے ہو اللہ سے متعلق؟ حالانکہ اللہ سے متعلق ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ وربنا، وہ ہمارا پروردگار، وربکم۔ اور ایک اور چیز ہے، جو آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں مانتا اللہ اس کا ہے، اللہ اس کا پروردگار ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ نہ مانے اللہ کو، لیکن اللہ ہے ان کا پروردگار، ان کے ماننے نہ ماننے سے اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وَنَحْنُ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہدن و نصارا، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط کیا یہودی تھے اور عیسائی تھے؟ قل انتم عالم ام اللہ، ان سے کہہ دو اے محمد کہ کیا تم بہتر جانتے ہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے؟ یعنی تم جو ایک ایسی بات کر رہے ہو جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو مذہب ہے یہودی، یہ بعد میں بنا ہے، ابراہیم پہلے آئے ہیں، اسماعیل پہلے آئے ہیں، اسحاق پہلے آئے ہیں، یہودی مذہب بعد میں بنا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ بھی کیا تھے، یہودی یا عیسائی تھے؟ بس یہ تم نہیں کہہ سکتے ہو، کیوں کہ اللہ تم سے بہتر جانتا ہے، اور تم اللہ کے پاس سے آئے ہو، کیسی خبریں دے رہے ہو؟ کل انتم عالم، تم بہتر جانتے ہو، ام اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارا جو ابراہیم اور اسماعیل کا جو یہودی مذہب تمہارے یہاں ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عند اللہ من اللہ، کہ وہ آدمی بہت بڑا ظالم ہے جو گواہی کو چھپاتا ہے جو اللہ کے نزدیک ثابت ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ جان لو کہ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ نکات ہے۔ پہلا یہ ہے کہ تاریخی حقائق کو پلٹا کر کے پیش کر رہے تھے یہودی، قرآن نے آ کر ان کے نفی کیے ہیں کہ تم ایسی بات کر رہے ہو جو تاریخ میں جس کا سراغ نہیں ملتا۔ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل یہودی تھے، ایسا نہیں تھا، کیونکہ تمہارا مذہب بعد میں بنا، یہ پہلے سے تھے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے۔ خدا کیا تو ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کیا یہودی مذہب پر تھے، وہاں کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ جب خدا کیا ثابت نہیں ہے، تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا، تاریخ کو میں ہیر پھیر کرنا، حقائق میں ہیر پھیر کرنا، یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ بس یہ یہاں آج بتا رہی ہے کہ حقیقت کو چھپانا، گواہی کو چھپانا کیا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ۔ ظلم کا مطلب یہ ہے گناہ۔ اور اسی سے یہ ایک اور چیز بنتی ہے، آپ کو اگر کسی حقائق کا پتہ ہے، کوئی گواہی آپ کے پاس ہے، کوئی مرڈر آپ کے سامنے ہوا ہے، کوئی غلطی آپ کے سامنے ہوئی ہے، کوئی گناہ آپ کے سامنے ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی گواہی دیں۔ لیکن ایک شرط ہے، آپ کی گواہی دینے سے فتنہ نہ پھیلتا ہو، آپ کی گواہی دینے سے بھائیوں میں، دوستوں میں، مومنوں میں دوریاں نہ پیدا ہوتی ہوں۔ اگر ان میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں اختلاف بڑھتا ہے، ان میں فتنہ بڑھتا ہے، تو پھر وہاں گواہی کو آپ چھپا سکتے ہیں، لیکن نارمل حالات میں گواہی کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ یہودی ایسا کرتے تھے کہ گواہی کو چھپاتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، حقیقت کو چھپاتے تھے۔ کہتے ہیں یہودیوں میں ایک عورت نے چوری کی، اور وہ عورت بڑے خاندان کی تھی، بڑے قبیلے کی تھی۔ اب آپ سوال کریں گے بڑے خاندان کی تو چوری کیوں کی؟ وہ بڑے خاندان کا چوری کرتا ہے، بڑی چوری کرتا ہے، وہ نواز شریف والی چوری کرتا ہے، وہ زرداری والی چوری کرتا ہے، وہ شہباز شریف والی چوری کرتا ہے۔ بعض کا لوگ آپ کہیں گے کہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ نواز شریف چوری، اتنا بڑا لینڈ لارڈ، اتنی بڑی پراپرٹی، نہیں، ان کی چوری آپ کی طرح، ان کی چوری عام آدمیوں کی طرح نہیں ہوتی کہ جوتی چرا لیں یا مثلاً کسی کی واسکٹ چرا لیں یا کسی کے جو ہے وہ آٹا چرا لیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہودیوں میں ایک اور بڑی عورت نے، بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی۔ اب یہودی جو راہب تھے اس کو بچانا چاہتے تھے، اس کو سیفٹی دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق اگر فیصلہ کریں گے تو پکڑی جائے گی، لہٰذا ہم محمد مصطفیٰ کے پاس لے جاتے ہیں، وہ فیصلہ کریں تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے اور یہ بچ جائے کس سے؟ سزا سے۔ کہتے ہیں کہ اس کو لایا گیا اللہ کے رسول کے سامنے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تورات کو بھی لے آؤ۔ تورات کو لایا گیا تو پیغمبر نے کیا کیا؟ تورات کو پڑھنا شروع کیا، اور وہ جملہ
جب پڑھنے کی کوشش کی جہاں لکھا ہوا تھا کہ چوری میں کسی کی بچت نہیں ہے، سب کو سزا ملے گی، اس پر جو راہب تھا ہاتھ اس نے رکھ دیا، اس پر ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھتے ہی پیغمبر نے سمجھ گئے اور پیغمبر نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، اس نچلی والی عبارت پڑھو، وہاں پر عبارت پڑھی تو واضح ہو گیا کہ اس عورت کی بچت نہیں ہو سکتی۔ وہیں پر کہتے ہیں 4-5 یہودی تھے وہ اسلام لے آئے، جن میں سے عبداللہ بن سلام تھے، ایک اسلام کی ایک کریکٹر تھا، بعد میں انہوں نے اسلام کے لیے کردار ادا کیا۔ البتہ ایک سادے آدمی تھے، بعض اوقات وہ خلفاء کے ان میں آ جاتے تھے نرغے میں اور ان کے باتوں میں، اور انہوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا لیکن مسلمان ہو گئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس جو ہے یہودی مذہب، فرض کریں ہم اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، مان بھی دیتے ہیں، لیکن وہ یہودی مذہب جو مدینہ کے یہودیوں کے ہاں تھا اس میں، اور جو پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں سٹیبل ہوا، اس میں زمین و آسمان کا فرق تھا، اس میں کافی تبدیلی آ چکی تھی، اس میں اللہ کی جو آیات تھی اس میں تبدیلی آئی تھی، اس کے حکم میں تبدیلی آئی تھی، وہ بیچ دی گئی تھی، اور اپنے نفع کے لیے اس میں تبدیلی کس نے لائی؟ ان کے جو مذہبی لیڈروں نے لائی، ان کے اندر جو اثر رسول رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے لائی۔ لہٰذا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل یہودی مذہب پر تھے، یہ دعوے میں تم اپنے سچے نہیں ہیں۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ جو گزشتہ قومیں تھیں وہ گزر گئی ہیں، جو کام انہوں نے کیا تو ان کا انہیں فائدہ پہنچے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں فائدہ اس چیز کا پہنچے گا جو تم خود کماؤ گے، خود عمل کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے عمل کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے کیا ہے۔ بس یہاں یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہر آدمی نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ وَلَا تَزَرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى، قرآن کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کسی آدمی کو دوسرے کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ ایک آیت واضح کر رہی ہے کہ ہر آدمی انفرادی طور پر اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، کوئی دوسرا اس کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہے۔ اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ گزشتہ نیک آپ کے آباء و اجداد کی وجہ سے آپ کی چھوٹ نہیں ہوگی، ان کے اعمال آپ کو کام نہیں آئیں گے۔ وہ بزرگ تھے، نیک تھے، انہوں نے نیکی کی، خدا کے راستے میں جہاد کیا، انفاق کیا، مرتبہ حاصل کیا، درجہ حاصل کیا، لیکن آپ کی جو چھوٹ ہوگی آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ دیکھیں نا، اسی طرح اولاد کی پکڑ بھی نہیں ہو سکتی، اولاد کی بچت بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح سے بڑھ کر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بیٹے کی پکڑ ہو گئی کیونکہ اپنے عمل کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے چھوٹ نہیں اس کی ہوئی۔ دیکھیں حضرت ابوبکر کا بیٹا ہے محمد، کس عظیم مرتبے پر فائز ہوا کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محمد ابنی من صلب ابی بکر۔ اسی طرح دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں، خود نیک تھے، والدین ان کے اچھے نہیں تھے، کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے والدین اچھے تھے، اولاد نیک نہیں نکلی، بس وہاں پر انسان کی پکڑ یا انسان کو ریوارڈ اپنے اعمال کی بنیاد پر ملے گا۔ اور پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے گزشتہ آباء و اجداد کی کارناموں کی بنیاد پر فقط فخر نہ کرتا پھرے انسان، بلکہ اعمال کی طرح کوشش کرے، اور قیامت میں قبر میں فیصلہ آباء و اجداد کی بنیاد پر نہیں ہوگا کس قسم کے تھے، قبر میں قیامت کے دن فیصلہ آپ کی نماز پر، آپ کے روزے پر، آپ کے حج پر، آپ کے زکوٰۃ پر، آپ کے امر بالمعروف، صلہ رحم پر، اخلاق پر، آپ کے اچھے برتاؤ کی بنیاد پر ہوگا۔ جب فیصلہ ان چیزوں کی بنیاد پر ہوگا تو خوش کو خالی انسان جو ہے اپنے آباء و اجداد پر فخر نہ کرے، یہ نہ کہے کہ پدرم رستم بود، اس سے معاملہ نہیں چلے گا۔ اور پھر دیکھیں نا، زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، آج کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کل وہ یہ ڈیمانڈ نہیں تھی، آج کی جو ضروریات ہیں وہ کل کو یہ ضروریات نہیں تھیں، یعنی ہر نسل کا ایک اپنے چیلنجز ہیں، اپنی ضروریات ہیں، اس کی بنیاد پر آپ نے اعمال کرنے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ آگے بڑھیں گے۔ اور پھر اعمال یہ انفرادی عمل ہے ہر آدمی کا، اس سے دوسرے آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے آدمی کی طرف سرایت نہیں کرتا آپ کا عمل۔
بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عمل کی طرف توجہ دے. ہاں جو آباء و اجداد نے نیک کام کیے اس سے فائدہ یہ اٹھا سکتا ہے. وہ اگر نیک کام کی نماز پڑھتے تھے یہ بھی پڑھے, وہ اچھا کام کرتے تھے یہ بھی کرے, وہ گناہ سے بچتے تھے یہ بھی بچے. لیکن یہ نہیں کہ ان کے کیے کرتائے کی بنیاد پر خود عمل چھوڑ دے. اور خاص طور پر وہ زیادہ کرنا, ایک آدمی جس کے آباء و اجداد نیک تھے, اچھے تھے, پارسا تھے, اس کو تو زیادہ اسٹرگل کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ سٹینڈرڈ ان کا برقرار رکھے. خاص طور پر جو وہ لوگ جو کہ پیغمبر سے جڑے ہوئے ہیں, پیغمبر سے ان کی نسل ملتی ہے پیغمبر پاک سے, تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹرگل کریں, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. ان کو نمونہ ہونا چاہیے, ان کو ماڈل ہونا چاہیے. ایک اور چیز ہے, ان کا عمل ان سے متعلق ہے, وہ خود جواب دیں گے, لیکن ان کے عمل کی بنیاد پر آپ ان کے غلط عمل کی بنیاد پر ان کی توہین آپ نہیں کر سکتے, ان کی انسلٹ آپ نہیں کر سکتے, ان سے بے رخی نہیں کر سکتے. وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جواب دیں گے. یعنی یہاں دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ سادات خود انہوں نے کیا کرنا ہے, دوسرے لوگوں نے سادات کی نسبت کیا کرنا ہے. سادات نے خود عمل کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں, اس میں ذرا برابر کبھی نہ آنے دیں. اور ان کو لوگ دیکھ کر کے نبی پاک کو یاد کریں, ان کو لوگ دیکھ کر کے امام علی علیہ السلام کو یاد کریں, ان کو لوگ دیکھ کر امام حسن حسین کو لوگ یاد کریں. لیکن اس کے مقابلے میں امت کی ڈیوٹی یہ ہے, امت پر یہ لاگو کیا گیا ہے, ان کے مستحبات میں سے ہے کہ ان کی رسپیکٹ کریں. درست ہے کہ انسان عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, من ابطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ, کہ جو آدمی عمل کی بنیاد پر پیچھے رہ جائے گا, کبھی بھی حسب و نسب, رشتہ داری, نسل اس کو آگے نہیں لا سکتی. بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے اس معاملے میں آگے بڑھے. اور دوسری چیز, ان آیات سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو تعصب سے پرہیز کرنا چاہیے, نسل پرستی سے پرہیز کرنا چاہیے, انسان کو راسسٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ قرآن کا اعلان ہے, جگہ جگہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ راسسٹ جو ہے قابل قبول نہیں اسلام. ہر آدمی نے عمل کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے, رنگ کی بنیاد پر نہیں بڑھنا, نسل کی بنیاد پر نہیں بڑھنا, قد و کاٹ کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھنا, چہرے کی خاص ڈیزائن کی بنیاد پر آگے کسی نے نہیں بڑھنا. انسان نے اپنے عمل کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے. اور یہ قرآن کا اعلان ہے. دیکھیں پیغمبر گرامی کی بارگاہ میں کون کون لوگ تھے, اس میں حضرت بلال تھے, کالا رنگ ہے, ایتھوپیا کے رہنے والے ہیں, حبشہ کے رہنے والے ہیں, لیکن ان کو احترام اور رسپیکٹ حاصل ہے. کیوں؟ کہ ان کا عمل صحیح ہے. اس کے مقابلے میں اسی معاشرے میں ابو جہل ہے, سفید ہے, رنگت اس کی اچھی ہے, عرب ہے, اس کا لہجہ عربی کا ہے, قریش کے خاندان سے, لیکن قرآن نے اسے ملعون قرار دیا. ابو لہب پیغمبر کا سگا چچا ہے, لیکن قرآن نے اسے ابو لہب کا لقب دیا, جہنمی ہونے کا لقب دیا. کیوں؟ عمل کی بنیاد پر. اس کے مقابلے میں دیکھیں سلمان فارسی ہیں, عربی نہیں ہے, ایرانی ہے, لیکن اتنا بڑا مرتبہ پایا عمل کی بنیاد پر کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا, سلمان منا اہل البیت, سلمان ہماری اہل بیت سے ہیں. بس ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں سے جو معاملہ ہے, لوگوں سے برخورد ہے, اس میں نجات پرستی کا, نسل پرستی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. اور اس وقت اسلام نے یہ اعلان کیا کہ نسل پرستی نہیں ہونی چاہیے کہ جب عرب کا معاشرہ نسل پرستی سے بھرا ہوا تھا. وہ غیر عرب کو انسان نہیں سمجھتے تھے, غیر عرب کو مقام نہیں دیتے تھے, کوئی ان کو ویلیو حاصل نہیں تھی, غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے, خواتین کے کوئی حقوق نہیں تھے. اس معاشرے میں کہا کہ ایک خاتون اگر اس کا عمل اچھا ہے تو مردوں سے بہتر, یعنی جنسیت کی بنیاد پر, جنڈر کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, اور کوئی بھی جو ہے معاملہ نہیں ہوگا. انسان کے عمل اور کردار کی بنیاد پر اس کے ساتھ خداوند تعالیٰ بھی معاملہ کرے گا اور انسان معاملہ کرنا چاہیے. یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں. یہ کوئی سوال ہے تو خدمت. جی ایک سوال, یہ ایک میرے خیال مائکروفون آن ہے کوئی, وہ گیلانی صاحب کا شاید, تو اس پہ اس طرح سے. جی
جی قبلہ، سوال ہے میرا یہ یہود و نصارہ کے بارے میں. اب ظاہر ہے یہ بھی ایگزسٹ کرتے رہے اسلام کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ کہاں سے اتنا زیادہ یہ جو آیا ہے کہ مطلب اتنی جنگ جو ہے یہود و نصارہ کے خلاف مسلمانوں کے؟ ظاہر ان کے بھی عقائد کافی یہودیوں کے تو کافی ملتے ہیں، مطلب جو ان کے اپنے عقائد ہیں. تو یہ اتنا جو ہے وہ دشمنی کا پہلو یہ کہاں سے، مطلب اس کا کیا اتنی ڈیٹیلز ہے کہ کیوں؟ جی اس کی بنیاد یہ ہے نا، حالانکہ یہ یہودی مدینے میں آئے تھے اس لیے تاکہ وہ نبی کریم کا استقبال کریں، انہوں نے اپنی روایات میں پڑھا تھا. اب مخالفت ان کی کہاں سے؟ کیونکہ ان کا جو بنیادی نظریہ ہے نا نسل پرستی کا، راسست ہونے کی وجہ سے ان کا نظریہ ہے کہ ہمارے علاوہ جو بھی دنیا میں مخلوق ہے وہ نیچ ذات ہے، وہ ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہے. اب اس کے مقابلے میں جو بھی اٹھا ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے تعصب کیا، اس کے ساتھ جنگ کیا، اس کے خلاف سازشیں کیا. تو یہاں ان کے اس نظریے کے ہوتے ہوئے اسلام پھیلا، آگے بڑھا، ترقی ہوئی اسلام کو، دنیا نے اسلام کو قبول کیا. تو اس بنیاد پر ان کو تعصب ہوا اور انہوں نے دشمنی شروع کی. اور پھر جس طرح وہ راسس تھے اسی طرح دشمنی میں بھی انہوں نے اپنی گہرائی دکھائی اور گہرا تعصب دکھایا. پھر وہاں سے جو ہے معاملہ آگے بڑھا، یہ سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف، پیغمبر گرامی کے خلاف، مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف. تو پھر وہاں پر مدینے سے انہیں نکال دیا گیا، جس کی بنیاد پر یہ آگے جا کر خیبر میں آباد ہوئے. پھر وہاں سازشیں کی، وہاں پر چڑھائی ہوئی، وہاں جو ہے ان کو شکست ملی. تو وہیں سے یہ چیز ان کے ذہن میں رہ گئی اور آج تک یہ چل رہی. اور کچھ قومیں دنیا میں نا کچھ کاموں میں مشہور ہیں، ان میں سے یہودی جو ہے مشہور ہیں کس میں؟ تعصب میں، برتری کے قائل ہونے کے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح مثلا کرد لڑائی میں مشہور ہیں، یا بعض دوسری قومیں بعض چیزوں میں مشہور ہیں، اسی طرح یہودی بھی اس چیز میں مشہور ہیں. دو چیزوں میں مشہور ہے، ایک تعصب میں، دوسروں کو نیچ سمجھ میں، اور دوسرا یہ اس لحاظ سے کیا کہتے ہیں، کاروبار کے لحاظ سے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہندو ہوتے ہیں بنیا اس قسم کے. اور ان کے ہاں ایتھنیسٹی کا بھی ہے کہ یہودی وہی ہے جو یہودی پیدا ہوا ہے، جی جی مطلب جی، یہ قبول نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، ابھی پریشان ہے. یہ کہتے ہیں کہ دنیا پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، دنیا ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن ہمارے آبادی کم ہے. کیونکہ یہ دوسرے میں شادی بھی نہیں کرتے غیر یہودی میں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے کسی کو دعوت بھی نہیں دیتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے. دو دنیا میں مذہب ہیں، تبلیغ نہیں کرتے اپنے مذہب کی، ایک زرتشتی ہیں، زوارستنس، یہ، اور یہودی. مولانا صاحب وہ آپ کی آواز نہیں آئی کہ کون سے دو مذہب ہیں یہودیوں کے علاوہ، دوسرا کون سا بتایا؟ یہ زرتشت، زوارستنس، یہ ایران کا جو ہے وہ پرانا دین، اچھا، اسلام سے پہلے، جسے پارسی بھی کہتے ہیں آپ. ٹھیک. جی جی، ہمارے پاکستان میں سے پارسی کہتے ہیں. ہم، یہ ابھی ایران کے شہر یزد میں ابھی بھی ہیں، اور کراچی میں بھی ہیں، بمبئی میں بھی. ہم۔ مولانا صاحب یہ اسی سے متصل سوال ہے، جو عرب اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں رہے ہیں پرانے دور میں بھی، جی تو جی. وہ ظاہر ہے کہ جو تھوڑا ریسزم کا اظہار کرتی ہے قوم یا جو بھی لوگ ہیں، ان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے سپیریئر ہیں کسی نہ کسی وجہ سے ہے، یا تو دولت مند ہوتے ہیں یا آپ کسی کے اور ابھی میں درمیان میں ہوتے ہیں. فون آ گیا تھا، آپ کی بات مجھے پہنچی نہیں پوری. جی جی، میں وہی تھوڑا ریسزم اور اس کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جو پرانے دور میں عرب جو ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے. ظاہر ہے کہ آج بھی کل کے دور میں بھی جو با اختیار لوگ ہیں یا دولت والے ملک ہیں، یا وہ اپنے آپ کو دیکھنے میں اچھا حسین سمجھتے ہیں، وہ دوسروں سے پھر وہ اظہار کرتے ہیں ریسزم کا. تو یہ عربی جو ہے یہ تیل وغیرہ تو ان کا بعد میں نکلا. اس وقت کیا چیزیں تھیں ان میں جس کی وجہ سے اپنے آپ کو سپیریئر یہ سمجھتے تھے اور اجمیوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے؟ آیا کہ شکل و شباہت تھی ان کی کمتر ان سے، یا کس طریقے سے تھے؟ جو ہے بعض قومیں ان کی ذات میں ہوتی ہے، لیکن اس کی آپ کی بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بیسک وجوہات ہوتی ہیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ کعبہ ان کے پاس تھا، لوگ وہاں آتے تھے، یہ ایک. دوسرا جو ہے وہ اپنی زبان پر ناز کرتے تھے،
کہ ہماری زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، سب سے زیادہ وسیع ہے، اس میں الفاظ کی کمی نہیں ہے، اس میں جملوں کی کمی نہیں ہے، ہر مطلب کو ادا کرنے کے لیے عبارات اس میں موجود ہیں۔ تو اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ مثلا بعض جو ہے وہ ہمارے شہر، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اردو میں ہم دوسروں سے بہتر ہیں، یا آپ لوگ لاہور والے کہتے ہوں کہ پنجابی ہماری اسٹرانگ ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی ویسے لاہور والوں کی تو خراب ہو گئی ہے پنجابی، مکس ہو گئے بہت زیادہ اردو یہ کے۔ ہوتا ہے۔ مثلا ایران میں تہرانی لوگ دوسروں کو زیادہ ان کی فارسی کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ان کی اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تعصب بھی کرتے ہیں ہوں۔ کہ ہم تہران کے ہیں، جو ہے وہ ہم یہاں کے ہیں۔ اس طرح حتیٰ یہ چیزیں مجالس میں آ جاتی ہیں۔ مثلا پاکستان کے بعض شہر ہیں، وہاں اگر پنجابی مجلس پڑھنے جائے، اردو میں پڑھ رہا ہے، پنجابی نہیں پڑھ، اس کو پسند نہیں کرتے کہ یہ ہے کیونکہ ہمارے لہجے میں نہیں پڑھ رہا، ہمارے ایکسینٹ میں نہیں پڑھ رہا۔ ہوں۔ قبلہ یہ بات جو آپ کہہ رہے تعصب یہاں پہ بھی گوروں میں بھی ہے، گوروں کے درمیان بھی، ناروے، سویڈن، ڈینمارک، فن لینڈ وغیرہ میں، لیکن جس طرح ہمارے تعصب ہے نا وہ یہاں پہ نہیں ہے، مطلب بات ضرور وہ کرتے ہیں لیکن جیسا نیچ کی طرح دیکھنا یا مطلب اچھا سلوک نہ کرنا، جیسے یہ پتہ ہمارے ہی بس ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ہے یا دوسرے مذاہب کے درمیان، ورنہ یہ تعصب تو ہر جگہ پہ موجود ہی وہ ہوتا ہوتا ہے۔ ہے لیکن اس کا لیول وہ انسان کی ڈیپینڈ کرتا ہے پرسنالٹی پر۔ پڑھا لکھا آدمی کم اس میں لیول ہوگا، جس نے دنیا دیکھی وہ کم لیول اس میں ہوگا، جو ایک علاقے میں رہا ہے اور دوسرے لہجے سنے ہی نہیں اس نے لہجے، تو اس میں جو زیادہ ہوگا۔ اور عربوں میں یہ ابھی تک ہے کہ یہ تو معجزہ ہوا ہے کہ انہوں نے سستانی کو قبول کر لی، ورنہ جو ہے یہ غیر عرب مجتہد کو قبول نہیں کرتے تھے پہلے۔ یہ تو ایران نے اپنا سکہ منوایا ہے، یہ اس میں جنگ میں اسرائیل کے خلاف، یہ وہ کچھ عرب لوگ ان کو انہوں نے مان لیے ہے، ورنہ جو ہے وہ سید حسن نصر اللہ کو کئی تقریروں میں کہنا پڑا کہ یہ آیت اللہ خامنائی ایرانی ہے ہی نہیں ہے، وہ عرب ہیں، کہ سید ہیں وہ۔ یعنی ان کو ضرورت محسوس ہوئی نا لبنان میں کہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ یہ ایرانیوں کے پیچھے چل رہے ہیں، عجموں کے پیچھے چل رہے ہیں، غیر عربوں کے پیچھے چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آیت اللہ سید علی خامنائی، اسی طرح امام خمینی، وہ اصل میں نیچرلی کیا کہتے ہیں، نسلاً سید ہیں اور عرب ہیں۔ تو یہ معاملات دوسروں میں بھی ہیں، مثلا سعودی عرب کے جو اہل سنت ہیں یا وہابی ہیں، وہ پاکستانیوں کو یہ قبول نہیں کرتے، وہ مثلا علماء کو، اہل سنت علماء کو اس طرح پذیرائی ان کو حاصل نہیں ہے۔ یا مثلا دوسرے مصر کے ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بہرحال قرآن نے اس کی نفی کی ہے، پیغمبر پاک نے اس کی نفی کی ہے، اہل بیت نے اس کی نفی کی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ کربلا کا والد شہید جون، وہ افریقہ کے رہنے والے تھے، کہ امام حسین نے اس کی سر کو اپنی گود میں لیا اور اس کے رخساروں پر اپنے رخسار رکھے امام نے، اور دعا کی اس کے لیے، کہا کہ خدایا جو ہے اس کے چہرے کو سفید بنا دے، نورانی بنا دے، اور اس کے بدن سے خوشبو جاری کر۔ کہتے ہیں 3 سیوم کو، یعنی 12 محرم کو، جب امام زین العابدین آئے معجزے کے ذریعے لاشوں کو دفنانے کے لیے، تو بنی اسد نے کہا کہ لاش سے خوشبو بہت زیادہ آ رہی ہے، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جون کی لاش ہے، کیونکہ میرے بابا نے انہیں دعا دی تھی۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ یہی مکمل کرتے ہیں ہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، جو مریضوں نے شفائے کاملہ و عائلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو بے عزت روزگار عطا فرما، یا اللہ جو مشکلات میں گرفتار ہیں، ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما، یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والے کرم، آل بیت کے ماننے والے، آل بیت سے محبت کرنے والے، جہاں کہیں خدایا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ،
ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، اشرار کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما۔ خدایا تو غفور رحیم، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، جو حج و زیارات کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں حج و زیارات کی سے مشرف فرما۔ خدا جنہوں نے حج بجا لایا ہے، عمرہ بجا لایا ہے، زیارات بجا لائی ہیں، ان کی زیارات کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی مرحومین کے لیے قبلہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ہم اپنے اس میں درس میں اپنی بہن گیلانی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو ہر بلاؤں، بیماریوں، مشکلات سے محفوظ رکھے، اور ہم امیدوار ہیں کہ آئندہ بھی یہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ درس میں۔ بہت شکریہ قبلہ، التماس سے دعا۔ اوکے جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ صحابہ دعاؤں میں یاد رکھیں ایک دوسروں کو، ٹھیک ہے؟ جی، اللہ حافظ، السلام علیکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حافظ۔ اللہ حافظ۔